روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ آپ 103 اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے جو اس ٹائم کرونا کا شکار ہیں، اور جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ پرووائڈرز ہیں اور جو اس ٹائم کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جناب اسپیکر، اپوزیشن کی بات تو حکومت نے نہ سنی، کم از کم WHO، طبی ماہرین اور ڈاکٹرز کی بات ہی سن لیتے۔ ہمارے وزیر اعظم کو لاک ڈاؤن پسند نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، لاک ڈاؤن کسی کو بھی پسند نہیں، مگر اس وبا کو کم کرنے کے لیے لاک ڈاؤن، پوری دنیا اس وبا کو کم کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کر رہی ہے۔ دنیا پاگل نہیں ہے، لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوتا تو سب وہ استعمال کرتے۔ جناب اسپیکر، عمران خان کی ایگو بہت بڑی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ آیا تو اپوزیشن سے ہاتھ ملانا اس وقت بھی پسند نہ کیا، کیونکہ ان کی ایگو اجازت نہیں دیتی تھی۔ جناب اسپیکر، کشمیر کا مقدمہ ہم ہار گئے، خان صاحب کی ایگو جیت گئی۔ اب بھی طبی ماہرین، WHO اور ڈاکٹرز چیخ کر لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ خان صاحب کی ایگو اس 22 کروڑ عوام کی جان سے زیادہ بڑی ہے۔ جناب اسپیکر، میں دعا ہی کر سکتی ہوں۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان کا موازنہ ان ممالک سے ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے، وہ میکسیکو ہو یا برازیل۔ اسی طرح پاکستان کی معیشت کا موازنہ فیل اسٹیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پرانے پاکستان کی وہ معیشت جس میں GDP 6 کے قریب تھی، آج -2 کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی بجلی کے کارخانوں، ہوائی اڈوں اور سی پیک کی بات ہوتی تھی، اور آج انڈے، مرغی اور گائے بھینسوں کی بات ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور میرا حلقہ تانجہ والا ہے۔ وہاں لوگوں کی روزگار کاشتکاری ہے۔ آج کاشتکار پریشان ہے۔ جب ڈالر 100 کا تھا تو گنا 180 کا اور گندم 1300 روپے میں فروخت ہوتی تھی، آج روپے کے قریب ہے، پر فصلوں کا ریٹ وہی ہے۔ ڈالر کے حساب سے فصلیں آدھی قیمت کی رہ گئی ہیں اور کھاد کی 2 گنا قیمت بڑھ گئی۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت کی صورتحال جگہ جگہ لگی ہوئی لائنوں سے نظر آ رہی ہے۔ لوگ لائنوں میں اس لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، آج معیشت کا بیڑا غرق کیوں ہے؟ کیونکہ حکومت کی توجہ تو آوازیں دبانے پر ہے۔ جو بھی ان کی نالائکی اور نااہلی پہ بات کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ نواز شریف ہو یا مریم نواز، شہباز شریف ہو یا حمزہ شہباز، سعد رفیق ہو یا احسن اقبال، خاقان عباسی ہو یا رانا ثناء اللہ، اور تو اور میڈیا بھی محفوظ نہیں۔ میر شکیل الرحمان بھی اسی جرم کی سزا پا رہے ہیں۔ میڈیا میں چن کر لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا۔ جناب اسپیکر، آپ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کریں یا تمام سیاستدانوں کو، آپ لائق اور اہل نہیں بن سکتے۔ ہم سارے گرفتار ہو بھی گئے تو آپ کی نالائکی اور نااہلی سے پردہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، نواز شریف کے پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھا، بجلی کے کارخانے لگے، ہوائی اڈے بنے، گوادر پورٹ بنی۔ اس نئے پاکستان میں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہ بنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے میٹرو کیوں بنائی، اورنج لین کیوں بنائی، کارپیٹ سڑکیں کیوں بنائی، مفت دوائیاں کیوں دی۔ آپ نے بھی شہباز شریف کی نقل اتارنے کی کوشش کی اور پشاور میٹرو کا آغاز کیا۔ 3.5 سال میں 100 سے زیادہ ارب لگانے کے باوجود مکمل ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ شہباز شریف نے 3.5 مہینوں میں 100 ارب سے 4 شہروں میں میٹرو بنا دی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے ماضی میں بجلی ہو، سی پیک ہو، موٹر ویز ہو بنا کے دکھائی ہیں۔ اس ملک کو چلانے کے لیے اہلوں کی ضرورت ہے۔ جعلی، صادق اور امین نہ تو مزدور کا پیٹ بھر سکتا ہے اور نہ ملک کی عزت رکھ سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اس
ملک میں عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا. اگر ملک کو چلانا ہے تو عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا اور ووٹ کو عزت دینی ہوگی. پاکستان زندہ باد. نواز شریف آئندہ باد. تھینک یو جی. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.